बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि निक्का चौधरी वड्डी गेम कर गया है या वड्डा चौधरी निक्के को इस्तेमाल कर गया है, ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि कल रात को एक इंटरव्यू नशर किया गया, हम न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू आया जो कि चौधरी मोहन सलाई का था। चौधरी मोहन सलाई ज़ाहिर है कि पंजाब के चौधरियों में सबसे निक्का चौधरी है, इसलिए मैंने उनका नाम जो है वो प्यार से निक्का चौधरी रख दिया है। तो निक्का चौधरी जो है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और इतनी बड़ी बातें की हैं जिसने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की स्टैबलिशमेंट को, पाकिस्तान के दोवां पासे दे खिडारियां नूं क्या कहते हैं चौंका के रख दिया है। उन्होंने समझ नहीं आ रही, तारे गिनते फिरते दिहाड़ी दे विच कि एड्डी वड्डी गेम साडे नाल हो गई। वो गेम ये हुई निक्का चौधरी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ पीटी वाले ये लौंडे लपाड़े, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ लौंडे लपाड़े, और ये एक्चुअली जो टर्म है ये इस्तेमाल किया है अपना मंसूर अली खान साहब ने, तो मैं उस टर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे वैसे ये बड़ा अच्छा लगा लफ्ज़, वरना तो इनका गालम गलोच ब्रिगेड एक ऑलरेडी था, फिर यूथिया इस नाचीज़ ने इनका शुरू जना रखता है 2011-12 दे विच ही, तो वो सारी टर्म चलती है। लोंडा लपाड़ा जो है ना, ये ज़रा कोई थोड़ी सी बेहतर मजीद एडवांस स्टेज है इसकी। तो वो सर वो जो जनरल बाजवा के खिलाफ जितनी मुसलसल वो बैशिंग करते चले जा रहे हैं और योम निजात मनाते फिरते ने, उनके जाने के ऊपर इतनी क्या कहते हैं खुशी का इजहार भी है और उनके ऊपर लानत मुलामत कर रहे हैं सर। तो उस पर चौधरी मोहन सलाई जो है ना वो बड़े तपे हुए दिखाई दिए। और उस इंटरव्यू के अंदर अगर आप नोट करें तो जो दो बातें वो करने आए थे, याद रखिएगा वो जो दो बातें करने आए थे वो इंटरव्यू करने वाली खतून यानी महर बुखारी साहबा ने नहीं पूछी। मोहन सलाई साहब वो दो ही बातें करने थे, बाकी गल्लां जड़ी ना ओदी पैडिंग चाहिए ने, ठीक है। पैडिंग से मुराद ये है कि उन्होंने सपोर्ट कर रही है ना, लेकिन असल गल्लां मुझे लगता ये है कि चौधरी मोहन सलाई यही करने आए थे। एक तो उन्होंने कहा कि चौधरी कमर जवेद बाजवा, अब मैं उनको जनरल नहीं कहूँगा क्योंकि अब वो चौधरी हो गए ना, बाकायदा जट पुत्र है, तो अब मैं उनको चौधरी कहूँगा। चौधरी कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने इन चौधरियों का साथ दिया और इनसे ये कहा कि जनाब आपने तरीके अदम एतमाद के मौके के ऊपर कहा तुसी रहना है दे नाल इमरान खान दे नाल, तुसी नहीं इन्हू छड़ना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो हैं वो इधर ना जाएं जो जरदारी साहब की तरफ और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ, तुसी वज़ीर-ए-आला बन रहे हो ना, तो तुसी इमरान नाल जाओ, इतने जगह सौखे रहोगे। तो वो इमरान खान की तरफ चले गए। ये बात जो है ये कह रहा है कौन? कमर जवेद बाजवा। और इसको एक्सपोज कौन कर रहा है इस बात को? निक्का चौधरी यानी चौधरी मोहन सलाई साहब। चौधरी मोहन सलाई साहब ने यह भी कहा कि देखिए जब कमर जवेद बाजवा साहब ने इनके लिए तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया, उन्होंने तो इनके लिए सब कुछ किया, तब वो अच्छे थे, अब वो चले गए हैं तो अब वो गद्दार हैं, अब उनके खिलाफ ये बातें करते हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ पीटीआई वालों से कि आओ मेरे से टीवी पे बैठो, मुनाजरा करो, मैं बताऊँ आपको कि कितनी ज़्यादा आपको सपोर्ट की है कमर जवेद बाजवा साहब ने। तो आप इस तरह की जो बातें कह रहे हैं ये गलत है। एक बात तो पहले मैं इस हद तक पहले ज़रा यदि गल का नतारा कर लवां। देखें कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक एनडीयू के अंदर एक जो है वो दिया था, क्या कहते हैं लेक्चर दिया था, वहाँ पर सवाल जवाब हुए थे। वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि हम फरवरी 2022 तक वो थे अपना क्या कहते हैं सियासत में इन थे, जबकि बात ये कर रहे हैं, ठीक है। उस वक़्त तो फिर जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं उस वक़्त तक, इसका मतलब उसके बाद भी ये सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि ये तो मार्च की बात है जब पंजाब के अंदर जो है वो चेंज होना था और चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जरदारी साहब नाल मिठाई खा के दुआ करके सारा कुछ करके घर आ गए सर। इतने मार्च अप्रैल की गल्लां ने पाए। इसका मतलब है कमर जवेद बाजवा साहब ने झूठ बोला था बतौर आर्मी चीफ जब वो लेक्चर दे रहे थे, ठीक है। एक मतलब तो ये निकलता है। दूसरी बात यह है कि जेड़ा माजी हो गया, जेड़ी गल खत्म हो गई, हुण परवेज़ लाई इमरान खान दे नाल खलोता है।
عمران خان پرویز لائی کے ساتھ کھڑے. تو اب یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو یعنی ان دونوں کے درمیان تھی کہ تیلا نہیں لنگتا پائن, ٹھیک ہے, اینے زیادہ انہوں نے کیا کہتے ہیں گوڑیاں آپس ہی پی گئی نے, تو پھر اے پھک پان دی کی لوڑ سی؟ یہ چودھری محمد صلاحی صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جناب چودھری محمد صلاحی جڑا ہے وہ عمران خان تو تنگ آ گیا اور جان چھڑانا چاہتا ہے؟ کیا یہ مطلب لیا جائے؟ یا یہ مطلب لیا جائے کہ جناب ہن اشارہ جڑا آیا وہ یہ آیا کہ عمران تو پرے ہٹنا ہے تو اس کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یا ایک بات اور بھی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے نکے چودھری نے کیا ہے کہ پتر جا اتھے ٹی وی تے کسے ٹی وی تے مینج کر کے جا, اتھے بیٹھ, اتھے جا کے انہوں نے دس کہ رب دا نا جے کی کری جاندے ہو, اے تانوں جڑا پنجاب چ ملبی ہے قمر جاوید باجوہ نے لبائی ہے. اگر چودھری قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ پرویز لائی کو نہ کہتے کہ جناب یہ آپ نے عمران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, تو اس وقت وہ یہاں پر پنجاب میں عمران خان پناہ گزین نہ ہوتے, وہ پھر پائن کے پی کے بیٹھا ہوں جا کے, ٹھیک ہے. وہ تو پنجاب میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے, گرفتار ہونا سی پائن ڈر دے مارے, کیونکہ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ جناب وہ پنڈی گئے اور پنڈی سے بنی گلہ نہیں گئے, لاہور واپس آ گئے, 327 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 27 کلومیٹر تے نہیں گئے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نکے چودھری سے کہیں کہ جا کے یار بات کرو, کیونکہ وہ تو اب رہے ہی نہیں, مطلب نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیرا میں. اب تو وہ بہن جو ہیں کسی باہر کے ملک جا کے وہاں پر پناہ گزین ہوں گے, کوئی جزیرہ خریدیں گے, کوئی اچھا سا گھر خریدیں گے سوئٹزرلینڈ میں یا کسی امریکہ کے کسی سائڈ پہ, یا آسٹریلیا بڑا زبردست اتنے بڑے جزیرے نے, ایک سنیا پہلے بھی بھائی نے اتنے خریدیا جزیرہ, تو یہ وہاں پر جا کے لاتے رکھ کے کافی پین گے, نال سگار پین گے, ٹھیک ہے. تو ان کو کیا ضرورت ہے حضور کہ وہ یہ نکے چودھری سے کہہ کر یہ انٹرویو کروائیں؟ تو ضرورت یہ بتائی جاتی ہے حضور کہ وہ ڈر گئے. قمر جاوید باجوہ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے اور ان کو اب یہ ڈر پڑا ہوا ہے, بلکہ ڈرے پڑے ہیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ یہ جو گالم گلوچ برگیڈ ہے انہوں نے جناب قمر جاوید باجوہ دی باقاعدہ پت لائی ہے. تو اب وہ اس جو ان کے اوپر بیشنگ ہو رہی ہے اس سے تنگ آ کے نرو جی میں شیٹر نہیں ہو جاندیاں بندے دیاں, انہیں کہ یار جا کے انہوں تے کلیئر کرو کی کر دے پہ ہو. تو وہ لہٰذا نکا چودھری آ کر یہ باتیں کر رہا ہے. یہ اب جتنی میں آپ سے جتنے میرے اندازے ہیں, یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ چودھری محمد صلاحی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اور کسی کا فون نہیں آیا, مجھے قمر جاوید باجوہ نہ گل ہوئی میری, اور میرے پیو دی بھی قمر جاوید باجوہ نے ہوئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی بتا دیا تھا ہم نے کہ اسی عمران نو صرف ملن نہیں چلے, اسی وہ دل چلے ہیں, ادھر اسی فارغ کراتا ہے. تو اس کا مطلب باقی جتنی باتیں چودھری سالک حسین نے کی, باقی جتنی باتیں جو ہے وہ چیمہ صاحب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی جتنی باتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سے ان کے خاندان کے لوگ کرتے پھرتے, وہ ساری جھوٹ ہیں. چودھری محمد صلاحی کلہ ہی سچا ہے, باقی سارے جھوٹے نے. تو بہت سارے سوال ہیں جو جنم لے رہے ہیں, اور جو سیاست کو کور کرنے والے ہیں اور جو پنجاب کی سیاست کرنے والے ہیں وہ سارے پائے نے اصلے جڑے نہ حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اے کی ہوندا رہا ہے تے اسی کی کھیڑ دے رہے ہیں. سب سے زیادہ سیاح تو پھر یا سب سے زیادہ سب کو کھلا تو پھر چودھری قمر جاوید باجوہ گیا نا سر, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے جدھر کہنا تھا ادھر ہی جانا تھا سب نے. اچھا ایک بات اور اس یہاں پر اس چیز کی درست ثابت ہو رہی ہے کہ میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ یار ہو نہیں سکتا, میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ علاقے دا تھانے دار ہوئے سجے پاسے تے چودھری پرویز لئی ہو جائے کھبے پاسے. اے ہو نہیں سکتا سر, یہ میری سمجھ میں کہانی نہیں آتی. کوئی نہ کوئی پائن جڑا کام ہے نا وہ رلیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ گل ثابت ہو گئی ضرور کہ جناب جو چودھری پرویز لائی صاحب ہیں ان کو بڑے چودھری کا حکم تھا کہ تو ایس پاسے جانا ہے, ورنہ تو انہوں کی ضرورت نہیں پائن, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا تو سین ہی کوئی نہیں, یعنی یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی کسی بات کا. اور محمد صلاحی صاحب نے یہ بات رات کو تسلیم کی. دوسری بات جو کہ اس انٹرویو کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے اپنا کاف لیگ اور پی ٹی آئی ان کے درمیان اب ایک پھوٹ جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. اور وہ پھوٹ جو ہے ایک تو قمر جاوید باجوہ کے ایشو پر ہے, لیکن جو چونکہ ماضی ہو گیا ان کو ذرا صرف میرا خیال ہے انہوں نے تھوڑا سا ایک کور اپ دینا تھا, وہ کر لیا ہے.
باقی جو اب دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کا بڑا رولا ڈلا عمران خان ہے کہ میری ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی، میری ایف آئی آر ہی نہیں۔ آپ نوٹ کریں جس دن سے حملہ ہوا اس دن سے لے کر آج کے دن تک عمران احمد خان نے آئی صاحب ایک رولا پائی کھلوتے نے کہ میں چنگا حکمران ہے صوبے دا، میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہا، میں ملزم ہوں، میں وہ ہوں مظلوم ہوں، میرے پہ حملہ ہوا ہے تو میرے کہنے کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ تو پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو ایک طرف ہے تو پرویز لائی کو بات کرتے تھے نا، اس پر بھی چودھری مونسلائی نے کہا ہے کہ جناب ایف آئی آر کے حوالے سے ہم پر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، سانتے کے صدر فون ہی نہیں آیا۔ ہم نے تو عمران خان سے یہ کہا کہ حضور آپ ایک کام کریں، اگر آئی جی پریس وہ نہیں کرتا، ایف آئی آر نہیں دے رہا، تو آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے اتنے ایم پی ایز ہیں، کوئی ایک ایم پی اے اپنے علاقے کا کوئی ایک ایس ایچ او جو ہے وہ پولیس والا وہ ہمیں دے دے، ہم اس کو متعلقہ علاقے میں تعینات کرتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں ان اجسا ہی کوئی نہیں، انہیں جو کوئی بھی اپنا بندہ دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری مونسلائی صاحب جو ہے نا اب وہ راستہ نکال رہے ہیں کہ یار کس طرح عمران خان انہاں ٹھڈا کرنا ہے تو کس طرح اسی یہ تو جان چھڈانی ہے۔ چیزیں تھوڑی سی اب یعنی عمران خان کے ہاتھ سے سلپ ہونے کی طرف جا رہی ہیں، لگ ایسے رہا ہے، اور اسی لیے عمران احمد خان نیاز صاحب نے بھی فوری طور پہ آج اجلاس بلایا ہوا ہے۔ ابھی اجلاس جمعے کے بعد شروع ہوگا، ابھی جمعے کا ٹائم ہے جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، تو جمعے کے بعد اجلاس ہوگا شروع، جو ظاہر ہے کہ فیصلہ کرے گا پنجاب کو مدعا کی کرنا ہے، چودھریوں کا کی کرنا ہے۔ گل جڑی ہے نا ہوں عمران اور چودھری کے درمیان آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں ذرا آپ اندازہ لگائیں نکے چودھری کی وڈی واردات وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان حکم کرے، ادھے منٹ اسمبلی توڑ دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ساتھ ساتھ پولی ٹول کے بھی ہو جائے یار کہ دیکھیں وہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ تو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتے نقصان ہوگا، یہ ساری باتیں ہم نے عمران خان کو بتا دی ہیں، تو وہ چیزیں چلتے رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو حلقوں میں جائیں تو کام ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے بزدار صاحب کی بھی جو ہے وہ بدتریفی کر دی، انہوں نے کہا جی انہوں نے 1 ارب روپے کی اسکیم کے لیے یعنی 1 لاکھ روپے رکھا ہوتا تھا، تو 1 لاکھ سے کون سا کام شروع نہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ پھر ہم نے ان اسکیموں کو پیسے دیے ہیں تو اب کم از کم کام تو شروع ہوئے ہیں نا، تو وہ کمپلیٹ ہو جانے چاہیے۔ ہم نے یہ ساری صورتحال بتا دی جی عمران خان تو اسی ہوں جڑا نا بس عمران خان دے اشارے دے منتظر جس طرح کہے گا اسی جناب اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ وہ طریقے سے بتا ہی رہا ہے کہ بھائی اسی عمران خان کہتا ہے کہ اسمبلی اسی کوئی نہیں توڑ دی، تو توڑن دی گل کرنا ہے۔ اے جڑیاں دیہڑیاں نے ایڈی لمیاں اے وڈیاں یہ جو آپ کے ایم پی ایس کی ہیں یا تیریاں اپنیاں روڈا دیاں یا ایون چودھری مونسلائی دی، ظاہر ہے طریقے وہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں بڑی وڈیاں دیہڑیاں لا رہے ہیں، تو یہ ساریاں ماریاں جانیاں، تو سوچ لے بھائی تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تو کہیں گا تو اسی توڑ دیں گے۔ تو اب یہ بھی ایک راستہ بتا رہے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ عمران خان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتی ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کو باقاعدہ یعنی کما چھڑیا پھڑ کے چودھری قمر جاوید باجوہ نے اپنی جرنیلی کے دور میں یہ بات جو ہے نا یہ یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے سے پہلے جنرل رحیل شریف، ان سے پہلے کیانی صاحب، ان سے پہلے مشرف، اس سے پہلے جنرل ضیاء، میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے بعد سب سے زیادہ جس بندے نے پاکستان کی سیاست میں منہ ماری کی ہے نا اور پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے، سیاست دانوں کو کما ماریا پھڑ کے، عوامی حمایت رکھنے والے سیاستدانوں کو انہوں نے کیا کہتے ہیں جیلوں میں پھنکوا دیا ہے، اس شخص کا نام چودھری قمر جاوید باجوہ ہے۔ کیونکہ اگر جو چودھری مونسلائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں درست ہیں سر، تو پھر چودھری قمر جاوید باجوہ صاحب خود کہتے رہے کہ ہم آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے، پائن آرٹیکل 6 کم بندہ چھے، لیکن یہ ہمت کیا موجودہ حکمران کر لیں گے؟ پہلے ویسے آپس کی بات ہے مسلم لیگ نون نے یہ ہمت کی تھی، یہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے نفاذ کی کارروائی بے شک اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر شروع ہوئی تھی،
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने शुरू करवाई थी, लेकिन हिम्मत कितनी सी ना नवाज शरीफ ने भुगती, फिर उन्हें बाकायदा भुगती, भाएं 30 में जेल च गया, ये भी जलावतन होया फिरदा है, तो वो उन्होंने की थी। लेकिन क्या अब वो दोबारा ये रिस्क लेंगे? तो अब भी देखना ये चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट अभी कहती है कि हम ए पोलिटिकल हैं, ठीक है, तो भाएं फिर वो ए पोलिटिकल हैं, तो फिर की हो रहा है, चौधरी क्यों इधर खलोते ने इमरान खान दे नाल? गल समझ मैनू नहीं आ रही, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं। मुझे इस बात का बड़ा बखूबी अंदाजा नहीं है, बल्कि यकीन है, चौधरी परवेज लाई हो, चौधरी शुजात हो, ये जिहड़ा चौधरियां दा खानदान है भाई ने, इन्हां दे साह सुक जांदे ने ए सोच के भी कि असी इस्टैबलिशमेंट की मर्जी इधरले पासे दी ते असी परले पासे खलोते होइए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी कहीं ना कहीं भाई को काम हो रहेगा जे। मैं जो मेरा अंदाज़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं अब विचली गल्लां जड़ियां ने वो की निकलदियां जाके अगे, ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने से पता चलेगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें मज़ीद कुरेदने की, अगर कुछ समझ आई या मेरे पास जो है उनकी किसी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही आ गई, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप कमेंट ज़रूर करें, निक्के चौधरी पर भी, बड़े चौधरी पर भी, और खुल के करो। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।